ارک النساء کے بارے میں حضور نے نہیں بتلایا. بات سمجھا بھی کرو خدا کے لیے، خود گھڑ لیتے ہو. حضور پاک کو ایک دفعہ کھڑے ہو کے آپ نے پیشاب فرمایا، تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، اور بعض نے لکھا ہے کہ حضور کو ارک النساء کی شکایت تھی، اس لیے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا کہ وہ اس کا علاج ہے. بعض علماء نے لکھا ہے، حضور نے تو نہیں فرمایا. کہتے جی کہ بعض علماء جو ہیں مولوی حضرات کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں پڑھ کے لیٹ جائیں. اصل میں مصیبت یہی ہے کہ حدیث تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. حضور پاک اپنے گھر میں سنتیں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. تو گھر میں سنتیں پڑھنے کے بعد حضور تھوڑا لیٹ جاتے تھے، اس کے بعد حضرت بلال آتے تھے، پھر حضور اٹھتے تھے، چلتے تھے. تو اگر تم نے بھی گھر میں سنتیں پڑھی ہیں تو لیٹ جاؤ، مسجد کو تو ہسپتال نہ بناؤ. کہتے ہیں جی کہ کوئی مفتی اگر کسی کو فتویٰ دے تو غلط فتویٰ دے تو اس کا ذمہ دار کون؟ پہلے تم یہ بتاؤ تم نے اس کو مفتی کیسے مان لیا؟ تم جس کو کہو داڑھی رکھ لے وہ مفتی ہو گیا، اور جو صحیح معنوں میں مفتی ہیں مدارس میں بیٹھے وہ غلط فتویٰ دیتے ہی نہیں. یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے غلط آدمی کو مفتی بنایا ہے. وہ بھی گناہ گار ہے، تم بھی گناہ گار. ایک اور نے لکھا ہے کہ میں نے بھول کر جنابت کی حالت میں غسل نہیں کیا، نماز بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا. بہرحال اللہ کی رحمت سے بھول کی وجہ سے گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن توبہ بھی کرو، استغفار بھی کرو، اور نمازیں قضا کرو، وہ نمازیں نہیں ہوئی. جنازے کے بعد ہمارے ملک میں ایک رواج ہے کہ صفیں توڑ دیتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں. وہ خالص بدعت. اصل جو سنت ہے دعا وہی جنازے والی وہ دعا ہی تو ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. تو ان بدعتی لوگوں کو اگر حضور کی دعا پہ اعتبار نہیں، ہمیں ان جھوٹے مولویوں کی دعا پر بھی کوئی اعتبار نہیں. بھئی حضور نے جو دعا مانگی اسے تم اچھی مانگ لو گے. جو کہتا ہے کہ نبی غیب جانتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، چونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ کُلُّ لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. میری شادی ایک ایسی لڑکی سے ہوئی ہے، عالمہ ہے، لیکن دل ہمارے نہیں ملتے، جھگڑا ہوتا رہتا ہے. تو یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھ کے دعا کریں کہ الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اصل میں تمہیں بھی شریف عورت مل گئی نا عالمہ، اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں نا. تمہیں کوئی نک چڑی ملتی نا تو سیدھا کر دیتی، روز 10,000 گالیاں دیتی، تم پھر خوش رہتے. وہ عالمہ ہے، خاموش رہتی ہے، تمہاری بنتی نہیں. کہتے ہیں کہ ایک شیعہ نے کہا یہ جو ہم گھوڑا نکالتے ہیں یہ حضرت حسین کے گھوڑے کی نسل سے ہے. اچھا تو ایک نسل سے یا سارے ملک میں نسل سے ہیں؟ وہ تو ہر جگہ گھوڑا نکالتے ہیں. تو حضرت حسین کے گھوڑا کتنی نسل چھوڑ گیا؟ اور حضرت حسین تو گھوڑے پہ گئے ہی نہیں کربلا، اونٹ نکالا کرو، آپ تو اونٹ پہ گئے تھے. یہ بے وقوف گھوڑا نکالتے ہیں. حضرت نے گھوڑے کا سفر ہی نہیں کیا، اونٹنی پہ سفر کیا آپ نے.